آقا فرماتے ہیں جو چاند رات عبادت کرے، چاند رات کو جو عبادت کرے، اس رات کو جو زندہ رکھے، کل بروز قیامت اس کا دل زندہ رہے گا، اس کا دل زندہ رہے گا، اس کا دل مردہ نہیں ہوگا۔ اپنا یہاں شارحین نے لکھا زندہ دل کا مطلب کیا ہے، کہ دل مر جاتا ہے وہاں زندہ ہو جائے گا۔ فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دن محشر کا جو 50,000 سال کا ایک دن ہوگا اور وہاں نفسی نفسی کا عالم ہوگا، سب تھر تھر کامتے ہوں گے، رب جلال میں ہوگا، بڑے بڑے انبیاء کرام اولو العزم رسول بھی رب کی بارگاہ میں جو ہے نا وہ عرضی پیش کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ سب کہیں گے اذهبوا الى غیری، اذهبوا الى غیری، آج کسی اور کے پاس جاؤ، آج کسی اور کے پاس جاؤ۔ بڑے بڑے اولو العزم رسول بھی وہاں خاموشی سے کھڑے ہوں گے، نہیں ہم رب کی بارگاہ میں التجا نہیں کر سکتے، رب جلال میں ہے، اس جلال میں، اور پاس کھڑے ہوئے کا پتہ نہیں ہوگا کہ میرے پاس کوئی کھڑا ہے یا نہیں کھڑا ہوا، ہوش تک نہیں ہوگا۔ اور پھر سورج 1.25 میل پر آگ برسا رہا ہے، زمین نیچے تانبے کی ہے، دہکتی ہوئی انگارہ ہے، ننگے بدن ننگے پاؤں اس زمین پر انسان کھڑا ہوا ہے، اور پھر یہاں تک ہی نہیں ہے بلکہ وہاں تو پھر پسینے نے بھی جو نا وہ لگامیں ڈالی ہوئی ہیں، کسی کو ٹخنے تک، پنڈلیوں تک، گھٹنوں تک، رانوں تک، کمر تک یا سینے تک یا گردن تک، یا اس نے لگام ڈال رکھی ہے منہ میں، کوئی بدنصیب اپنے ہی پسینے میں ڈبکیاں کھا رہا ہے۔ پسینہ کون سا؟ یہ جو دنیا میں آتا ہے یہ والا۔ فرمایا اتنا بدبودار، میرے حضور فرماتے ہیں کہ اگر ایک قطرہ زمین پر ڈال دیا جائے اس پسینے کا تو ساری مخلوق اس کی بدبو سے مر جائے۔ اور ٹھنڈا کتنا ہوگا جب سورج 1.25 میل پر کھڑا ہوا ہے، آگ برسا رہا ہے، نیچے زمین تانبے کی دہکتی ہوئی انگارہ ہے، ننگے پاؤں کھڑا ہے، پسینہ وہ جو اس کو لگام میں ڈالے ہوا ہے، کوئی ڈبکیاں کھا رہے اس پسینے کے اندر، کیا حال ہوگا؟ فرمایا کہ اگر اس پسینے کا ایک قطرہ احد پہاڑ پر ڈال دیا جائے تو اتنا گرم ہے کہ احد پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کے بہہ جائے۔ اس نفسی نفسی کے عالم میں، محشر کے عالم میں کیا ہوگا؟ میرے حضور فرماتے ہیں اس کا دل زندہ رہے گا۔ شارحین فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دن اسے کسی قسم کا خوف نہیں ہوگا، وہ اطمینان کی دولت سے مالا مال ہوگا، اسے محشر کی تکالیف محسوس نہیں ہوں گی۔ کیوں؟ کہ اس نے اس رات کو، جو یکم شوال کی رات تھی، ماہ رمضان کے جانے کے بعد جو چاند نظر آیا تھا، چاند رات کو اس نے اپنے آپ کو رب کے گھر میں آ کر کے بند کر دیا کہ نہیں میں باہر نہیں جاؤں گا، کیونکہ دشمن میرا آ چکا ہے باہر اور وہ اب طوفان بدتمیزی لا چکا ہے۔ کس انداز سے ہوتا ہے میں اور آپ بہتر جانتے ہیں۔ یہ نادان مسلمان اپنی ہی خواتین کو، اپنی ہی عزت کو کس طرح سے جناب یہ بازار کی رونق بناتا ہے، خود ہی سجا دھجا کے اس کو لے چلتا ہے، آجو شاپنگ کر کے آج